اور آ رہے تھے یہاں پہ پارٹی کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس اور میڈیا کانفرنس تھی. جب ہم ٹھوکر نیاز بیگ پہ پہنچے تو یہاں پہ ایک بھاری بھرکم پولیس کا اور رینجرز کا اسکواڈ تھا جس نے ہمارا گاڑی کو روکا اور سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ ہمارے پاس آپ کے گرفتاری کے احکامات ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم نے جب ان سے استفسار کیا کہ وہ آرڈرز دکھائے جائیں تو ان کے پاس کوئی آرڈرز نہیں تھے. اس کے کچھ دیر کے بعد نیب کے کچھ حکام آئے، انہوں نے فون کے ذریعے واٹس ایپ آرڈر دکھانے کی کوشش کی. ہم نے پھر ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اصلی آرڈر دکھائے جائیں. کچھ دیر کے بعد وہ ایک فوٹو کاپی لے کر آئے جو ان اٹیسٹڈ تھی، ان ویریفائڈ تھی، اور اس فوٹو کاپی پہ انہوں نے لکھا کہ ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اس فوٹو کاپی پہ جو ان ویریفائڈ ہے گرفتار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اور سیاہ دن ہے جمہوریت کے لیے. پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایک اور وزیر اعظم کو نیب گردی اور اس حکومت کی فسطائی گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ حکومت جس دن سے آئی ہے چلنے میں ناکام ہے. میں نے اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں 72 سال میں ایسی کوئی حکومت نہیں آئی کہ جس کو ہر طرف سے اتنی ٹھنڈی ہوا نہ ملی ہو. ہر قومی ادارے سے ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے. اس کو دھکا مل رہا ہے کہ یہ حکومت اڑ جائے، لیکن حکومت اڑ نہیں پا رہی بلکہ پاکستان کی معیشت کو دن بدن دیوالیے پن کی طرف لے کے جا رہی ہے. مہنگائی کا پہاڑ عوام پہ توڑ رہی ہے. بے روزگاری دن بدن لاکھوں لوگوں کو صنعت بند کر کے زراعت کی پیداوار کم کر کے دے رہی ہے. پاکستان پہ ایک سال میں 7,000 ارب سے زیادہ قرضوں کا بوجھ ڈال دیا ہے، لیکن اس کے عوض ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے. لہذا اب یہ جو حکومت ہے، اگر یہ جہاز اس کا نہیں اڑ رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہر طرف سے اس کو ہوا دی جا رہی ہے اڑنے کے لیے، ہر طرف سے طاقت دی جا رہی ہے لیکن نہیں اڑ رہی ہے حکومت. بھئی اصل بات یہ ہے کہ جو کپتان ہے وہ نااہل ہے، وہ نہ تجربہ کار ہے، وہ نالائق ہے. اب اس کپتان کی نالائکی کی سزا 20 کروڑ لوگ اور اپوزیشن کو دی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس کی ناکامیاں اجاگر کرتے ہیں، جو لوگ حکومت کے سکینڈل منظر عام پہ لاتے ہیں، ان کی آوازیں بند کی جائیں. میں عمران خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تم ہم سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو لیکن مسلم لیگ نون کی یہ آواز تم نہیں دبا سکتے. ہم نے تم سے پہلے باوردی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کا بھی مقابلہ کیا ہے. ہم نے دہشت گردوں کی گولیاں بھی بازوؤں پہ کھائی ہیں، اپنی جانوں کو موت کے ساتھ پنجہ لگایا ہے. ہم تمہاری ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں گے. اپنے ملک کو جمہوریت اور آئین کے راستے سے اگر ہٹایا جائے گا، اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیں گے. ہم تمہاری دہشت گردی سے نہیں ڈریں گے، تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے. تو یہ نہ سمجھنا کہ ان گرفتاریوں سے تم ہماری آواز بند کرا لو گے. تم نے شاہد خاقان عباسی کو پکڑا ہے، تم نے نواز شریف صاحب کو پکڑا ہے، تو پاکستان کا بچہ بچہ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی ہے، کس کس کو پکڑو گے؟ 20 کروڑ لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈال دو گے، یہ حکومت پھر بھی نہیں چلنے والی، یہ کمپنی پھر بھی نہیں چلنے والی، کیونکہ یہ نالائق کمپنی ہے، یہ کرپٹ کمپنی ہے. پاکستان کی تاریخ کے جتنے بڑے سکینڈل اس حکومت کے ہیں شاید کسی دور میں نہیں ہے، لیکن ان پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں. جو اس حکومت کے سکینڈل لوگوں کے سامنے لاتا ہے ان کا منہ بند کرانے کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو لہذا میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر اس شخص کو بدنام کیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے. پاکستان میں وہ وزیر اعظم جس نے اندھیرے ختم کیے، جس نے دہشت گردی کی جنگ کو جیتا، جس نے سی پیک اس ملک میں لایا، اس کا کیا انجام ہے؟ پاکستان کا وہ وزیر توانائی
جس نے 12,000 میگا واٹ بجلی اپنی وزارت کے ذریعے پیدا کی، وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہے۔ پاکستان کا وہ سابق وزیر اعظم جس نے ایل این جی کے خواب کو حقیقت بنایا، جو 10 سال سے پاکستان میں نہیں آ رہا تھا، اور جس کی بدولت گیس شیڈنگ ختم ہوئی، جس کی بدولت سستی گیس بجلی پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں آئی، اس کو آج اندر کر دیا گیا ہے۔ میں نے اگر سی پیک کو 3 سالوں میں 22 منصوبے $28.5 ارب کے زمین پہ کھڑے کیے، میں بھی نیب بھگت رہا ہوں۔ اسی طرح ہر وہ شخص مفتاح اسماعیل، اس کے خلاف نیب کی کارروائی، کیونکہ اس نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% گروتھ ریٹ پہ پہنچا دیا اور پاکستان کے اندر گروتھ کا بجٹ دیا۔ تو کوئی خواجہ سعد رفیق جس نے ریلوے کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائیں، ریلوے کو ٹھیک کیا، وہ بھی گرفتار۔ وہ وزیر اعلیٰ جس کو دنیا مانتی تھی کہ پنجاب میں اس نے پنجاب سپیڈ دکھائی، ترقی کا نیا دور شروع کیا، آج وہ بھی نیب بھگت رہا ہے۔ تو پاکستان میں کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سویلین کے اوپر، کیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ایجنڈا یہ ہے کہ کوئی سویلین انسان کا بچہ نہیں ہے، کوئی سویلین اس ملک کی خدمت نہیں کر سکتا، ہر سویلین چور ہے؟ معاف کیجئے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ لے لیجئے ہمارے احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نیب کے دفتر کے باہر، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لوگ موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کافی برہمی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ واضح رہے کہ شاہد خاقان عباسی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد یہ رد عمل ہے، اور ابھی کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ توقع کی جا رہی ہے، جس طرح سے احسن اقبال ان کا بھی اس ناروبا سپورٹس کمپلیکس میں نام ہے۔ اسی طرح لندن کے اندر خبریں چھپوا رہے ہیں۔ آج آپ نے خبر پڑھ لیا کہ پاکستان کی امداد کو کم کرنے پہ غور شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کہ آپ دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے، پاکستان منی لانڈرنگ کا مرکز ہے؟ کون سا ملک ہے جو اپنی اس طرح سیاسی انتقام کے اندر اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے ملک کی بدنامی کرتا ہے؟ تو اس لیے ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان ہتھکنڈوں سے نہ دبیں گے نہ خاموش ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی جس کو یہ گرفتار کریں گے اس کی جگہ لینے والے 10 اور مسلم لیگ نون کے شیر سامنے آئیں گے۔ اب مریم صاحبہ بولیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وہ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو احسن صاحب نے باتیں کی اس میں ایڈیشن کرتے ہوئے، یہ ہے عمران نیازی صاحب کا نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نیب۔ فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک فوٹو بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے ان سے، میں بڑا ممنون ہوں۔ گرفتاری ہوئی ہے اور اس وقت وزیر اعظم کی امریکہ جا رہے ہیں۔ دوسرا وزیر